اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت رب أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَيُكَلِّمُ النَّاسَ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صفت کل بیان ہوا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نامور شخص ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے قریب بندوں میں ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ یہ علامت ہے، آپ کیسے پہچانیں گے کہ لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا فی المہد، ماں کی گود میں۔ مہد اس جھولے کو بھی کہا جاتا ہے جس میں بچہ جھولتا ہے، چھوٹا بچہ جس میں جھولا کھاتے ہیں۔ وَكَهْلًا اور یہ اپنے حالت میں بھی بات کرے گا، یعنی یہ بڑے عمر میں بھی بات کرے گا، چھوٹا بھی بات کرے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور یہ صالحین میں سے، چھوٹا بات کرے تو یہ معجزہ ہے، شیرخوار بچہ اگر بات کرے اس شیرخواری میں تو یہ معجزہ ہے، لیکن اگر ایک بڑا آدمی بات کرتا ہے، بزرگی میں بات کرتا ہے تو یہ کوئی معجزہ تو نہیں ہے۔ تو یہاں کہلن لکھا، مطلب بچے پخپل بچپن کی خبروں کی دا معجزہ رنچی لا دا خبروں کولو نہ دے خبروں کی دا سلیخ تورز و معشومی خبروں کی دا معجزہ نا نو پا بڑاتوب کی خوار سو خبری کھوری جی بیدا سنگا معجزہ شوا۔ اب نکتہ سنو، بچپن میں بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، چھوٹا بچہ ہے، بچپن میں بات کی ہے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے دیکھا حضرت مریم کے گود میں بچہ ہے تو سب نے کیا کہا؟ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَ أُمُّكِ بَغِيًّا، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تو تمہاری ماں کوئی اسی طرح باغی تھی، پھر یہ کیسا بچہ جبکہ آپ کی شادی ہی نہیں ہوئی تو آپ کا بچہ کہاں سے؟ یہ ایک لوگوں کی طرف سے تک الزام تھا۔ حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کیونکہ فرشتے نے کہا تھا کہ اسی طرح کا معاملہ ہوگا، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ تم ہی بات کرو۔ اب لوگ دیکھ رہے ہو اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، کیونکہ مریم تو درد ذہ میں بچے کی ولادت کے لیے دور گئی تھی اپنے بستی سے، ایک کھجور کا درخت وہاں پر تھا اور اسی کے نیچے بیٹھی تھی، اور یہ 40 دن تک وہاں رہی۔ 40 دن کے بعد اس بچے کو لے کر آئے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا مریم نہیں ہے، تلاش کیا تو اس درخت کے نیچے ہے، اس کے گود میں بچہ بھی ہے، تو لوگ برا بلا کہنے لگے، مختلف قسم کی باتیں بتانے لگے۔ وہاں پر جو لوگ آئے انہوں نے یہ تقریر کی تو مریم نے اپنے بیٹے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بتائے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بچہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی ہے اور یہ بات آگے اس کا ذکر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، میں اپنے والدین کا فرمان بردار۔ یہ چند باتیں کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اب لوگوں کو یقین آیا کہ کوئی چھوٹا بچہ تو بات کر ہی نہیں سکتا، اور پھر یہ بات کر سکتا ہے تو وہ بچپن کے انداز میں بات کر دے، تو یہ تو بڑے ناصحانہ انداز میں جیسے بڑا آدمی بات کرتے اسی طرح کی بات کی ہے۔ تو اب لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ
یہ واقعی میں اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ لوگ سمجھ گئے۔ وَكَهْلًا، تو یہ معجزہ ہے، بچپن میں بات کی، جو عام طور پر کوئی بچہ کر ہی نہیں سکتا یہ بات۔ دنیا میں 3 ایسے بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں بات کی ہے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی جس بچے نے دی تھی، وہ بھی چھوٹا بچہ تھا، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اور ایک وہ بزرگ جو شہر بستی سے دور اپنے ایک جھونپڑی میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اور ایک چرواہے، مجرم چرواہے کا کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق تھا، اور جب اس عورت نے بچہ جن لیا تو یہ تو شہر سے دور اس بستی میں جا کے، جو کہ جس میں یہ بزرگ عبادت کر رہا تھا، وہ جھونپڑے کے قریب جو ہے یہ بیٹھ گئی۔ اب لوگ جمع ہو گئے اس عورت کو مارنے کے لیے کہ تمہارا شوہر نہیں ہے، یہ بچہ کہاں سے ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ بچہ اسی بزرگ کا ہے جو اس جھونپڑے میں عبادت کر رہا تھا۔ لوگوں نے پہلے اس کا جھونپڑا جلایا اور پھر اس بزرگ کو بھی مارا، اور جب خوب اس کو مارنے لگے تو تب اس بزرگ نے کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری بات کو نہیں مانتے تو اس بچے سے پوچھ لیں یہ کس کا بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، یہ بچہ تو بات ہی نہیں کر سکتا، چھوٹا بچہ ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ چلو میں ان سے پوچھتا ہوں۔ اس بزرگ نے اس بچے کو کہا تم خدا کے لیے اپنے باپ کو بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے، آپ اپنے باپ بتاؤ کہ آپ کا باپ کون ہے، یہ تو مجھ پر الزام لگا رہے، تم بتاؤ کہ تیرا باپ کون ہے۔ اس بچے نے اس چرواہے کا نام لیا کہ میرا باپ یہ چرواہا ہے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو بتایا، سمجھایا کہ دیکھو جس پر تم نے الزام لگایا اور جس کا تم نے جھونپڑا جس میں اس نے اپنا خانقاہ بنایا تھا جلایا تم نے، یہ مجرم نہیں تھا، مجرم کوئی اور تھا۔ اب لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ہم آپ کا یہ جھونپڑی دوبارہ پکا بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں، جتنا آپ نے کیا تو آپ نے بھی لا علمی میں کیا، ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ چلو یہ میں نے نہیں کیا، یہ قصور گناہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ تو بچپن میں ایسے چند بچے جنہوں نے بات کی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ وَكَهْلًا، اور بزرگی میں بات کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 33 سال 34 سال کی عمر میں اللہ پاک نے اس کو آسمان پہ بلایا ہے، مطلب نبوت ملے اور پھر 40 سال نہیں پورے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے۔ وہ تو جوانی کا ہی عمر تھا، بڑھاپا تو آیا ہی نہیں، بڑھاپے میں کیسے بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حالت میں بات کریں گے، بڑھاپے میں بات کریں گے، بڑھاپا تو آیا نہیں، وہ تو بڑھاپے سے پہلے آسمان پہ چلا گیا، اللہ نے اس کو اٹھایا ہے۔ تو معنی یہ بھی معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمان میں ہے، زندہ ہے، واپس آئیں گے، دنیا میں 40 سال گزاریں گے، اور ان 40 سال میں اس کو بزرگی ملے گی اور اس بزرگی میں بھی بات کریں گے۔ تو اس لیے کہا کہ مہد اور کہل دونوں میں بات، بچپن میں تو بات کی ہے، اب بڑھاپا اس کا باقی ہے، ابھی آئے گا آسمان سے، پھر بزرگ ہوگا، پھر بات کرے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کے تھے کہ اوپر گئے، اب واپس آئیں گے تو 40 سال اور زندگی گزاریں گے، کتنے ہو گئے؟ 80 سال۔ 80 سال میں آدمی بوڑھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس لیے قرآن نے کہا دونوں معجزے ہیں، مہد میں بات کی ہے تو یہ بھی معجزہ ہے، اور کہل بڑھاپے میں بات کرے گا یہ بھی معجزہ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی تو بڑھاپا ملا نہیں، آئے گا تو بڑھاپا ملے گا، یہ بڑا معجزہ ہے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، اب مریم کہہ رہی ہے اے میرے مولا میرا کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، کسی بشر مرد نے مجھے چھوا نہیں،
میں تو اسے عبادت خانے میں چھوٹی بچی تھی کہ ماں نے وقف کر کے بیت المقدس کے اس عبادت خانے میں، اس کمرے میں نے زندگی گزاری، اس میں بڑی ہوئی ہوں۔ اور کفالت زکریا علیہ السلام میرے اس نانا نے کی ہے، جو کہ اس خالو نے کی ہے، جو کہ اللہ کے نبی ہے۔ تو مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، پھر میرا بچہ کیسے ہوگا؟ عام طور پر میاں اور بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتے۔ قال کذالک، جبریل نے کہا بالکل اسی طرح ہوگا۔ حضرت مریم نے کہا کہ کیا میں شادی کروں گی پھر بچہ ہوگا؟ مطلب یہ تھا کذالک۔ جبریل نے کہا نہیں، شادی نہیں ہوگی اور بچہ ہوگا، تم اسی طرح ہوگی۔ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہے پیدا کرتے، جیسے چاہے جس طرح چاہے پیدا کرتے، جیسے چاہے جس کو چاہے جس طرح چاہے اللہ پیدا کرتے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ماں باپ کی ملاپ سے اگر بچہ پیدا ہوتے تو اللہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کرتے۔ آدم کو کہاں سے پیدا کیا؟ مٹی سے بنایا۔ حوا کو کہاں سے پیدا کیا؟ اس کی کوئی ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا، حوا کو کہاں سے پیدا کیا؟ اذا قضى امرا، جب اللہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، یقول، اس کو کہتے کن ہو جا، لہو، اس امر کو یہ کہتے، اس چیز کو کہتے کن ہو جا، فیکن تو وہ ہو جاتے، کن ہو جا فیکن وہ موجود ہوتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ اس پر حیران اور پریشان نہ ہو۔ آپ ہی کے پیٹ میں اسی طرح حمل ہوگا بغیر شوہر کے، اور پھر اسی سے بچہ پیدا ہوگا۔ یہ مریم کو کہا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ اس کو کتاب سکھائے گا، والحکمہ، اور حکمت، والتورات والانجیل، تورات انجیل۔ اگر انجیل کا الگ ذکر نہ ہوتا پھر تو ہم یہ سمجھتے کہ کتاب سے مراد انجیل ہے، لیکن انجیل کا الگ ذکر کیا تو پھر کتاب کا کیا مقصد؟ بعض مفسرین نے لکھے اس سے مراد کتابت ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتابت سکھایا تھا، لکھنا۔ اور مفسرین نے لکھے جتنے انبیاء ہیں سب کے سب پڑھے لکھے تھے، سب کے سب لکھنا جانتے تھے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو امی کہا گیا۔ اور اس میں سب سے بڑا حکمت، اور سب سے بڑا معجزہ تو یہی ہے، ایک امی ہو کر، جس کے لیے ان پڑھ کا لفظ بھی ادبی ہے کہ ہم کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امی ہو کر جو لکھنا نہیں جانتا، اور وہ اتنا بڑا کتاب اللہ کا پیش کر رہے قرآن، یہ تو بڑا معجزہ ہے۔ اگر ایک عام آدمی کو آپ ان پڑھ کہے، عام آدمی کو آپ اسی طرح امی کہے تو یہ عیب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہدایت کی یہ سب سے بڑی کتاب جو قیامت تک ضابط حیات ہے پیش کیا، اور اس کو امی کہے تو یہ تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ایک ایسے آدمی نے مضمون لکھا جو خود لکھنا ہی نہیں جانتے، تو یہ معجزہ ہو گیا۔ تو کتاب سے مراد قرآن ہے، کتاب سے مراد مفسرین نے لکھا ہے قرآن ہے۔ اور قرآن کیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہے، وہ آئیں گے دنیا میں، اور جب آئیں گے تو قرآن ہی پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو قرآن پڑھیں گے تو قرآن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ پاک نے کہا کتاب، میں نے کتاب دیا، یہ قرآن پڑھیں گے تو یہ کتاب گویا کہ اس کو دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز میں آئیں گے، اور کیسے آئیں گے؟ دمشق کی ایک مسجد ہے، جامع مسجد اموی، ابھی بھی موجود ہے، اسی اموی مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اس کا بڑا مینار ہوگا اس زمانے میں، اور اسی مینار پر اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے نیچے تشریف لائیں گے تو اس وقت فجر کی جماعت کے لیے صفیں کھڑی ہوگی،
امام مہدی جو اس سے پہلے آیا ہوگا وہ اسی جامع مسجد اموی میں امامت ادا کریں گے، تو وہ اگلے صف میں جانماز پر کھڑا ہوگا مسئلے پر، اور پیچھے صف کھڑی ہوگی، اقامت کرنے والا اقامت شروع کرے گا کہ اس میں کوئی اعلان کرے گا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے، کیونکہ مینار پر لوگ دیکھیں گے اس کو، وہ ایک عجیب قسم کی روشنی اس کے ساتھ ہوگی، اور پھر پانی کا جو ہے وہ اس کے بالوں سے ایسے جیسے فوار ہوتے ایسے جو اس کے بالوں سے پانی گرتا رہے گا، اور یہ سارا منظر لوگ دیکھیں گے باہر، وہ مسجد کی طرف بھاگ کے آئیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے، ابھی جماعت کو روک لو۔ کوئی بڑا شخص آتا ہے اور اس کے لیے جماعت کو روکا جاتا ہے کہ اقامت ابھی نہیں کرو، اور شیخ الحدیث آ رہے، شیخ القرآن آ رہے، اور کوئی بڑا عالم آ رہے، اس کے لیے مسجد جماعت کو روکو، یہ جماعت کو روک لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے امام مہدی کے، اس کے لیے سب سے پہلا مسئلہ تو اس کے لیے خالی کریں گے، امام مہدی آگے ہوگا، وہ پیچھے آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اب تو نماز عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھائیں گے۔ امام مہدی کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے، اس کو قرآن نے امام ہی قرار دیا، لیکن پھر بھی وہ صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، چیز ہے کہ نبی کا تو بہت بڑا درجہ ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، یہ جو آئیں گے دوبارہ تو امتی کی حیثیت سے آئیں گے، تو امام مہدی کو کہے گا کہ تم ہی پڑھاؤ نماز، وہ پیچھے جا نماز پر آئے گا، یہ اس کو آگے کرے گا کہ نہیں نہیں آپ ہی پڑھا دیجئے، بس آپ ہی پڑھائے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ یہ پہلے فجر کی نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اور پھر امام مہدی کے پیچھے یہ نماز پڑھ کر پھر اس کے بعد 5 نمازوں کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی کریں گے، پھر خود امام بنیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو جائے گا کہ دجال اسی طرح یہ خبیث دنیا میں ہے، آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کو قتل کریں گے، دجال کو۔ امام مہدی یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئیں گے اور پھر دنیا میں، اور پھر یاجوج ماجوج سے لڑیں گے، اور پھر امام مہدی کا زمانہ ختم ہوگا تو آخری ہفتہ، اور بعض نے لکھے ہے کہ نہیں 7 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، اور بعض نے کہا کہ نہیں 7 دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، پھر امام مہدی چلا جائے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں ہوں گے، 40 سال۔ تو میں نے جو آپ کو کہا کہ معجزہ اسی چیز کا نام ہے کہ بچپن میں بات کی جب 40 دن کا تھا، اور بڑھاپے میں بات کریں گے جب وہ دوبارہ آئیں گے اور اس کی عمر 40 سال پھر ہوگی، پھر بوڑھا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے بات کریں، کیونکہ پچھلا عمر تو اس کو ملا ہے، اب عمر اس کا سٹاپ ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عمر سٹاپ ہے، یعنی دنیا میں آئیں گے، کیونکہ وہ تو اب اس دنیا میں ہے نہیں، تو یہاں سے اس کی عمر کو سٹاپ کیا گیا۔ اب جب واپس آئیں گے تو وہ تو ہزاروں سال بعد آئیں گے، تو ہزاروں سال جو ہے بیچ میں ہو گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا پھر گنتی دنیا میں اسی سے شروع ہوگا کہ 40 سال کا عمر پہلے گزارا تھا، اب 41واں شروع ہوگا، اور اسی طرح جب 80 سال میں پہنچے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ وَكَهْلًا اور بڑھاپے میں بات کریں گے، قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اچھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اس کو کتاب سکھائیں گے، یعنی وہ قرآن پڑھیں گے پھر اس کے بعد، تو اس لیے اللہ نے کتاب کا علم بھی دیا، حکمت کا بھی دیا، حدیث، والتورات، تورات کا بھی دیا، والانجیل، انجیل کا بھی دیا۔ بات ابھی سمجھ میں آئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کا علم تو ویسے جو اس کا وہ اسی پر اتارا گیا یہ کتاب، اور سب سے بڑا کتاب، عظیم کتاب تو قرآن ہے، لیکن اس کے بعد اگر درجہ ہے آسمانی کتابوں میں تو تورات کا ہے، جس میں احکام اور شریعت بڑا تفصیل سے آیا، جیسے اخبار ایک تفصیلی خبر دیتا ہے، زمیمہ چپتا ہے، زمیمہ وہ بیچ میں چپتے ہیں، جب کوئی خاص خبر ہوتی ہے تو اس میں صرف ایک خاص خبر کے لیے زمیمہ آتا ہے، تو زیادہ تفصیل تو اخبار میں ہوتے، زمیمے میں نہیں ہوتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو انجیل ہے وہ زمیمے کی حیثیت ہے تورات کے مقابلے میں، تورات بڑا مفصل کتاب تھا، اس میں زیادہ احکام تھے۔
ورسولاً الی بنی اسرائیل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب پوری امت کے لیے رسول ہوں۔ اس امت میں قیامت تک آنے والے انسان کے لیے جتنی قومیں آئے گی سب کے لیے پیغمبر رسول ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک خاص قوم کے لیے جو بنی اسرائیل ہے اسی کے لیے رسول بنا کر اللہ نے بھیجا۔ انی قد جئتکم بآیہ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کے پاس آئے ہو اور ایک آیت کے ساتھ، ایک معجزے کے ساتھ، من ربکم، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے آپ کے لیے جسمانی طور پر ایک صورت بناتا ہو پرندے کی، وہ پرندہ بناتا ہو مٹی سے، فانفخ، پھر اس میں پھونکتا ہو فیہ فیکون طیرا، اور وہ حقیقت میں پرندہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، معجزہ پیغمبر پیش کرتے ہیں، اور خارق عادت کوئی کام بھی اسی طرح ہو جاتا ہے جو کہ کرامت کہلاتے، وہ ولی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا ولی، مرد ہو چاہے عورت ہو، ولی بن جائے تو وہ خارق عادت کام اسی طرح ہو جاتے ہیں، جس کو معجزہ نہیں بلکہ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پرندہ بناتا ہوں، مٹی سے بناتا ہوں، اور پھر روح اس میں اللہ ہی ڈالتے، فانفخ فیہ، میں اس میں پھونکتا ہو اور وہ طیرن پرندہ بنتا ہے، لیکن پھر کہتے ہیں یہ میرا حکم نہیں، باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے۔ وہ ابرئ الاکمہ، اور میں مادرزاد آندھے کے اوپر ہاتھ رکھتا ہو اور وہ جو ہے کیا ہو جاتے، بری ہوتے، مطلب اس بیماری سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ والابرس، اور میں اسی طرح جزامی بیمار پر، جس کو برس کی بیماری ہو، منگ ورطب رگے وہ آگے بیماری میں خودی کی اصل کی جزام ایک خاص قسم کی بیماری ہے، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فری من المجزوم، فری من المجزوم، مجزوم سے بھاگو، اس بیمار سے بھاگو، فرارک الاسد، جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو اسی طرح اس سے بھی بھاگو، کیونکہ یہ متعدی بیماری کسی دوسرے کو بھی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ مجزوم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، جس کو یہ بیماری، جیسے پرانے زمانے میں ہم سرسام کہتے ہیں، پھر اسی طرح کے جو ہے کوئی لا علاج بیماری، اس کو جزام کہتے ہیں، جزام لا علاج بیماری ہوتی تھی۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا جزام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ تو اب رسول اللہ کا جس طرح ایمان ہے وہ تو کسی کا نہیں بن سکتا، جس طرح عقیدہ ہے وہ تو کسی کا نہیں بن سکتا۔ تم جزام کے ساتھ کھانا کھاؤ، پھر تو تمہارے دل میں ویسے بھی خیال آئے گا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی، اور جب انسان کو وہم ہو جاتا ہے تو وہ بیماری وہم سے بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے جب تک آپ کا یہ عقیدہ نہیں بنا تو رسول اللہ نے کہا فری من المجزوم، آپ جزام والے سے بھاگو، اور فرارک الاسد، ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، شیر سے بھاگتے، اسی طرح اس بیمار سے بھی بھاگو جو متعدی مرض لے کر آیا، جو دوسرے کو لگ جاتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے متعدی مرض ہے، اس کا انکار نہیں ہے، نزلہ ہے، ایک کو لگ جاتے پھر پورا گھر والوں کو لگ جاتے، کوئی ایسا خاص بخار ہے ایک کو لگ جاتے سب کو لگ جاتے، متعدی بیماری ہو جاتی ہے۔ عقیدت یہ ہے کہ پہلے والے کو بیماری بھی خدا نے دی، دوسرے کو بھی خدا ہی دیتے، لیکن یہ اس کا سبب بن جاتے، سبب ضرور بن جاتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے کہ برس کے بیمار پر ہاتھ رکھتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ احیی الموتى، مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں۔ یہ مردہ زندہ کرنا یہ تو اللہ کا ہی خاص صفت ہے کہ اللہ حی، خود زندہ ہے، قیوم قائم ہے، اور دوسرے کو زندگی اللہ دیتے ہیں۔ یحیی و یمیت، حی معنی خود زندہ ہے، یحیی معنی دوسرے کو زندگی دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں خود زندگی دیتا ہوں، اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر مردوں کو اس حال میں زندہ کیا کہ کسی قبر پر چالتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام معلوم کرتے کس کا قبر ہے، اس کو قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، وہ اٹھ جاتے۔ ایک دفعہ ایک مردے کی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کس کا ہے، تو وہ کہہ رہے کہ قم باذن اللہ، اٹھ جاؤ۔ پھر پوچھتا ہے اس سے تم کون ہو، وہ کہتے میں سام حضرت نوح کا بیٹا ہوں۔
سام، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، حام، سام اور یافس۔ تو وہ کہہ رہے میں نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہوں۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاص بندوں کو بھی زندہ کیا۔ ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ کہہ رہے کہ میرا بیٹا اسی طرح فوت ہو گیا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھنا چاہتی ہو، اس بوڑھی عورت نے کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو آواز دیا، وہ زندہ ہوا۔ عازر نام تھا اس شخص کا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قم بإذن اللہ کہا۔ ایک آدمی عاشر، اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ بچپن میں فوت ہو گئی۔ وہ بڑا روتا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، میں صرف اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم بإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اٹھ گئی اور اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اور پھر بعض روایت میں ہے کہ جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ کیا تو کئی عرصے تک زندہ رہے، پھر جو ہے دنیا نے بھی دیکھا اور پھر اس کے بعد مر گئے۔ لیکن حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو زندہ کرتے پھر اس کو کہتے جا اپنی قبر میں واپس، پھر وہ واپس چلے جاتے، اسی وقت واپس چلے جاتے بإذن اللہ۔ لیکن کہا کہ احیی الموتى، میں اگر کسی کو مردے کو زندہ کرتا ہوں تو یہ میرا کمال نہیں ہے، بإذن اللہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں یہ بھی خبر دیتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا۔ وہ لوگ آتے، ابھی اگر عظیم گل صاحب آئے، میں کہتا ہوں کیا کھایا تو کہ بکرے کا گوشت، میں یقین کر لوں گا کہ شاید کھایا ہوگا۔ اور یہ تو خواہ جو ہے کسی کو اسی طرح جلانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے بکرے کا گوشت کھایا، حالانکہ کہ اس نے دال کھایا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی اسی طرح کہہ دیتا کہ میں نے یہ چیز کھایا تو اس کو بتا دیتے تم نے یہ کھایا، اس کو یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ اس نے کیا کہا ہے، آج اس نے کیا کہا یہ پتہ چل جاتا۔ وما تدخرون، اور یہ کہتے کہ میرے گھر میں تو اتنا سارا 3 مہینے کا راشن پڑا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلتا کہ اس کے گھر میں کیا ہے، اس کے گھر میں 2 کلو چاول ہے، 3 کلو دال ہے، یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہتے ما تدخرون، تم نے گھر میں کیا رکھا ہے، کیا کھایا، گھر میں ابھی کیا بچا ہے تمہارے پاس، یہ بھی فی بیوتکم، جو تمہارے گھر میں ہے، یہ معجزات ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو پیغمبروں کے یہ معجزات، اس پر آپ کو یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔